السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 28 جون 1971 کو، جب جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ایک دن دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننے والا تھا۔ لیکن اس وقت کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن راکٹ بنا کر خلا میں بھیجے گا، انسانیت کو مریخ تک لے جانے کا خواب دیکھے گا اور دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں سے ایک کا مالک بنے گا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ ایلون مسک تھا۔ ایلون مسک کا تعلق ایک امیر مگر مسائل سے بھرپور خاندان سے تھا۔ اس کے والد ایرول مسک جنوبی افریقہ کے ایک الیکٹرو مکینیکل انجینئر، پائلٹ اور نیویگیٹر تھے۔ وہ ایک بے حد ذہین مگر سخت مزاج شخص تھے۔ ان کی ماں مائی مسک ایک کینیڈین نژاد ماڈل اور نیوٹریشن اسپیشلسٹ تھی جو آج بھی فیشن انڈسٹری میں جانی جاتی۔ ایلون مسک کے دو بھائی تھے، کیمبل مسک جو بعد میں ایک کامیاب بزنس مین بنے، توسکا مسک جو آج ایک مشہور فلم میکر ہیں۔ ایلون مسک کا بچپن کسی خوشگوار خواب کی طرح نہیں تھا، اگرچہ اس کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر اس کا بچپن تنہائی اور پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ کا رشتہ خوشگوار نہیں تھا اور جب وہ محض 9 سال کا ہوا تو اس کے والدین میں طلاق ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایلون نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، اس نے اپنے سخت گیر والد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں ایلون نے خود اعتراف کیا کہ اس کا باپ ایک ظالم اور خطرناک انسان تھا جو اسے ہر وقت ذہنی اذیت میں رکھتا تھا۔ ایلون مسک بچپن سے ہی ایک الگ دنیا میں جیتا۔ جب دوسرے بچے باہر کھیلتے، ایلون اپنے کمرے میں چھپ کر کتابیں پڑھتا۔ اس نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے انسائکلوپیڈیا پڑھنا شروع کیا اور حیرت انگیز طور پر وہ پوری کی پوری کتاب زبانی یاد کر گیا۔ وہ کہانیوں میں سائنس فکشن، راکٹ سائنس اور مستقبل کے بارے میں خواب دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ زمین سے باہر جا سکے گا۔ جب ایلون مسک محض 9 سال کا تھا تب اس نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا کمپیوٹر دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ تر گھروں میں کمپیوٹر موجود نہیں تھے، مگر ایلون کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح گیمز نہیں کھیلنا چاہتا تھا، وہ کمپیوٹر کو ہیک کرنا چاہتا تھا، کوڈنگ سیکھنا چاہتا تھا اور اپنے گیم بنانا چاہتا تھا۔ محض 10 سال کی عمر میں اس نے پروگرامنگ خود سیکھی اور اپنی پہلی ویڈیو گیمز بلاسٹر بنا ڈالی جو بعد میں اس نے $500 میں بیچ دی۔ جی ہاں، 10 سال کا بچہ جو اپنے اسکول میں نظر انداز ہوتا تھا پہلے ہی پیسے کمانے لگا۔ ایلون انتہائی ذہین مگر کمزور جسم والا بچہ تھا اور یہی چیز اسے اسکول میں بری طرح نشانہ بناتی تھی۔ اسے روزانہ اسکول میں بے رحمی سے مارا جاتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اسے کچھ لڑکوں نے سیڑھیوں سے دھکا دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید زخم آئے اور اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ ایلون کے بچپن کا ہر دن اذیت بھرا تھا مگر وہ نہ کبھی رکا نہ کبھی پیچھے ہٹا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے دنیا مسترد کر چکی تھی مگر وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھنے لگا۔ جب ایلون 10 سال کا ہوا تو تب اس نے پہلی بار اسپیس، راکٹس اور دوسرے سیاروں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ وہ زمین کو ایک قید خانہ سمجھنے لگا اور اس کا یقین بڑھتا گیا کہ انسان کو زمین سے باہر جانا چاہیے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایلون مسک نے مریخ پر جانے کا خواب دیکھا اور یہی خواب ایک دن حقیقت بننے والا تھا۔ یہ کہانی کی صرف شروعات تھی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایلون نے آگے بڑھ کر کیا کیا؟ کیسے وہ جنوبی افریقہ سے بھاگ کر امریکہ پہنچا؟ کیسے وہ ایک وقت پر بے گھر تھا اور زمین پر سونے پر مجبور تھا؟ کیسے وہ اپنی تمام کمپنیز میں ناکام ہو گیا مگر پھر بھی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ کمنٹس میں بتائیے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کیسی لگ رہی ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جب ایلون مسک ایک عام لڑکے سے ایک غیر معمولی انسان میں بدلنے لگا۔ جنوبی افریقہ کی سرزمین پر ایک ذہین مگر تنہا بچہ جو ہمیشہ کتابوں کی دنیا میں کھویا رہتا، اسکول میں ظلم و ستم سہتا مگر اپنے خوابوں کو سینے سے لگائے رکھتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا اسے نہیں سمجھے گی مگر ایک دن یہی دنیا اس کے قدموں میں ہوگی۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی جس نے اپنی زندگی کے سب سے خطرناک فیصلے کیے، سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور آخرکار دنیا کا سب سے بڑا خواب دیکھنے والا انسان بن گیا۔ کتابیں اس کی بہترین دوست تھی اور کمپیوٹر اس کی سب سے بڑی طاقت۔ اب وہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، اس نے پروگرامنگ میں مہارت حاصل کر لی، الگوریدم سمجھنے لگا اور اپنے ہی ذہن میں ایک نئی دنیا تخلیق کر چکا تھا۔ اور اسی طرح اس نے اپنی پہلی ویڈیو گیم بلاسٹر بنائی اور اسے $500 میں فروخت کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایلون کو احساس ہوا کہ وہ صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں حقیقت بنانے کے لیے بھی پیدا ہوا ہے۔ جنوبی افریقہ کے اسکولوں میں بدماشوں یا بلیز کا راج تھا اور ایلون ان کے لیے ایک آسان شکار تھا۔
تھا، ہر روز اس پر تشدد ہوتا، اسے مارا جاتا اور بے عزتی کی جاتی۔ ایک دن اسے اتنا مارا گیا کہ وہ کئی دن ہاسپٹل رہا، اس کا چہرہ سوج گیا، ناک سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ ظلم کب تک سہنا تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب ایلون نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی قسمت خود لکھے گا۔ ایلون مسک جانتا تھا کہ اگر وہ جنوبی افریقہ میں رہا تو اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ وہ امریکہ جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ امریکہ ہی وہ جگہ ہے جہاں اس کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ امریکہ جا سکتا تھا؟ جنوبی افریقہ میں فوجی سروس لازمی تھی اور ایلون کسی بھی قیمت پر فوج میں نہیں جانا چاہتا تھا، تو اس نے ایک زبردست چال چلی۔ اس کی ماں چونکہ کینیڈین شہری تھی اور یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اس نے خفیہ طور پر کینیڈا کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ ایک دیوانہ وار فیصلہ تھا، مگر یہی فیصلہ اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ کینیڈا کا ویزا ملتے ہی ایلون نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے جنوبی افریقہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ وہ پہلے مونٹریال کینیڈا پہنچا، مگر وہاں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے پاس بہت کم پیسے تھے اور وہ اجنبی زمین پر بے یار و مددگار تھا۔ پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے لگا، گندی جگہوں پر شدید ٹھنڈ میں سونے لگا۔ وہ ایک وقت پر ایک غریب مزدور سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایلون مسک ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بچپن میں اسکول کے بدماشوں کو شکست دے سکتا ہے تو دنیا کی مشکلات بھی کچھ نہیں۔ ایلون نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کینیڈا کی کوئنز یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں اس نے نئی دنیا دیکھی، وہ ذہین لوگوں کے بیچ آیا اور سیکھنے کے لیے سب کچھ کھلا تھا۔ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ ٹیکنالوجی ہی وہ چیز ہے جو دنیا بدل سکتی ہے۔ اس کا اگلا ہدف تھا امریکہ کی سب سے بہترین یونیورسٹی اسٹینفورڈ جانا۔ ایلون مسک کو پتا تھا کہ اگر وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے تو اسے خود اپنی راہ بنانی ہوگی، تو اس نے یونیورسٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک انٹرنیٹ کمپنی شروع کرنے کا ارادہ کیا جو آگے چل کر پے پال بنی۔ اسے یقین تھا کہ انٹرنیٹ ایک نئی دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جیتنا چاہتا تھا۔ یہاں سے ایلون مسک کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ایکسیلنٹ ضرور لکھیے گا۔ تو دوستو، یہ وہ وقت تھا جب ایک عام بچہ ایک غیر معمولی انسان میں بدلنے لگا۔ اب تک ایلون مسک ایک عام مگر ذہین لڑکے سے ایک خواب دیکھنے والے نوجوان میں بدل چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے چکا تھا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی چھوڑ کر اپنی تقدیر خود لکھنے کا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا یا وہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب ایلون مسک نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ایلون اور اس کے بھائی کمل مسک نے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی، زپ2۔ یہ کمپنی اخباروں کے لیے آن لائن بزنس ڈائریکٹری بنانے پر کام کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، نہ تجربہ، نہ کوئی خاص مدد۔ وہ اتنے غریب تھے کہ ایک چھوٹے سے دفتر میں سوتے کام کرتے اور نہانے کے لیے YMCA جم کا استعمال کرتے۔ مگر ہار ماننا ایلون کے خون میں نہیں تھا۔ اس نے دن رات محنت کی، سرمایہ کاروں کو قائل کیا اور اپنی کمپنی کو آگے بڑھاتا گیا۔ خوب محنت کی اور چند ہی سالوں میں اس نے $22 ملین اکٹھے کر لیے۔ ایلون کو $22 ملین ملے اور وہ ایک نوجوان کروڑ پتی بن گیا۔ لیکن کیا وہ ریٹائرڈ ہو کر آرام کرنے لگا؟ بالکل نہیں، اس نے تو ابھی صرف شروعات کی تھی۔ اب ایلون نے بینکنگ کی دنیا میں انقلاب لانے کا خواب دیکھا۔ اس نے X.com کے نام سے ایک آن لائن بینکنگ کمپنی بنائی جس کا مقصد پیسوں کی ترسیل کو آسان اور تیز بنانا تھا۔ یہ وہ کمپنی تھی جو آگے جا کر پے پال بنی اور آج دنیا کے ہر کونے پر استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ کمپنی کے اندر اختلافات بڑھنے لگے اور ایلون کو CEO کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا۔ اسے اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، لیکن یہ ایلون مسک تھا، وہ ناکامیوں سے گھبرانے والا نہیں تھا بلکہ ان سے سیکھ کر مزید مضبوط ہونے والا تھا۔ 2002 میں پے پال کو eBay نے $1.5 بلین میں خرید لیا۔ ایلون مسک کے حصے میں $180 ملین آئے اور اب وہ سپر امیر بن چکا تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا، کیا وہ یہ پیسہ لے کر عیش کرے گا یا کچھ اور بڑا کرنے کا سوچے گا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب ایلون مسک نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا، ایسا فیصلہ جو یا تو اسے تاریخ میں امر کر دے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ دوستو،
پے پال سے حاصل ہونے والے پیسے سے اس نے 3 کام کیے۔ دنیا کی سب سے بہترین کار کمپنی بنائی ٹیسلا کے نام سے، اسپیس ایکس مریخ پر جانے کا خواب دیکھا، اور سولر سٹی دنیا کو توانائی کا نیا نظام دینے کا خواب دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کچھ ماہرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسپیس ایکس کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، ٹیسلا مر جائے گی اور یہ سب کمپنیاں برباد ہو جائیں گی۔ لیکن ایلون نے کہا اگر کچھ کافی اہم ہے تو وہ آپ کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایلون مسک نے ایک عام انسان سے ایک دیوانہ بننے کا سفر شروع کیا، وہ دیوانہ جو پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایلون مسک نے اسپیس ایکس، ٹیسلا اور سولر سٹی کو کیسے بچایا اور کیسے دیوانگی کی حد تک رسک لے کر کامیاب ہوا، تو کمنٹ میں کیری آن لازمی لکھیے گا۔ کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑی تھی۔ ایلون مسک نے اپنی ساری کمائی 3 کمپنیوں میں لگا دی، ٹیسلا، اسپیس ایکس اور سولر سٹی۔ $180 ملین جو پے پال سے کمائے تھے، سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا۔ لیکن اب سوال یہ تھا کیا اس کا دیوانہ پن کام کرے گا یا وہ دنیا کا سب سے بڑا ناکام بزنس مین بننے والا تھا۔ ایلون کا خواب تھا کہ وہ اسپیس ٹیکنالوجی میں انقلاب لائے۔ اسپیس ایکس کی بنیاد رکھنے کے بعد اس نے پہلا راکٹ خلا میں بھیجا جس کا نام تھا فالکن 1، لیکن یہ کوئی عام راکٹ نہیں تھا، اسے ناسا اور باقی ماہرین نے ناقابل عمل قرار دیا۔ کہا گیا کہ نجی کمپنی کا راکٹ کبھی خلا میں نہیں جا سکتا، لیکن ایلون ضدی تھا۔ 2006 میں پہلا راکٹ فالکن 1 کے نام سے لانچ کیا گیا اور یہ تباہ ہو گیا۔ 2000 میں دوسرا لانچ کیا گیا لیکن یہ بھی تباہ ہو گیا۔ 2008 میں تیسرا راکٹ لانچ کیا مگر پھر وہی تباہ ہو گیا۔ اسپیس ایکس کی بقا خطرے میں تھی اور ایلون مسک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا۔ ٹیسلا کا مشن تھا کہ دنیا کو الیکٹرک کاروں کی طرف لے کر آئے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ 2008 میں ٹیسلا کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، کمپنی کے پاس سرمایہ ختم ہو رہا تھا، ایلون مسک کے پاس پیسے نہیں بچے تھے اور سرمایہ کار ہاتھ کھینچ رہے تھے۔ ٹیسلا تقریباً دیوالیہ ہونے والی تھی۔ اب ایلون مسک کی زندگی کا سب سے خطرناک موڑ آ چکا تھا۔ یہ 2018 کا سال تھا اور یہ ایلون کی زندگی کا سب سے بڑا سال ثابت ہونے والا تھا۔ ٹیسلا مر رہی تھی، اسپیس ایکس کے 3 راکٹ آلریڈی تباہ ہو چکے تھے، سولر سٹی مشکلات میں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی زندگی میں بھی برخان تھا۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایلون مسک تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، وہ دوستوں سے پیسے ادھار لینے پر مجبور تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کیا وہ ہار مان لے گا یا ایک بار پھر اپنی دیوانگی ثابت کرے گا۔ اب ایلون مسک 38 سال کا ہو چکا تھا اور یہاں سے کہانی نے سب سے بڑا موڑ لیا۔ اس نے فالکن 4 لانچ کیا، سب نے کہا یہ پھر ناکام ہوگا لیکن یہ کامیاب ہو گیا۔ اسپیس ایکس نے تاریخ میں پہلی بار نجی کمپنی کا راکٹ خلا میں پہنچا دیا اور اس کے بعد ناسا اور اسپیس ایکس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ سن 2008 میں ناسا نے $1.6 بلین کا معاہدہ کیا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے اسپیس ایکس کو بچا لیا۔ ایلون مسک نے اپنی آخری رقم ٹیسلا میں ڈال دی اور کرسمس سے کچھ دن پہلے کمپنی کو نیا سرمایہ کار مل گئے۔ ٹیسلا بچ گئی اور چند سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی کار کمپنی بن گئی۔ اب ایلون مسک ایک زندہ لیجنڈ بن چکا تھا۔ اسپیس ایکس راکٹ خلا میں بھیج رہا تھا، ٹیسلا دنیا میں مشہور ہو رہی تھی اور سولر سٹی توانائی میں انقلاب لا رہا تھا۔ لیکن ایلون کا خواب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ مریخ پر انسان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دنیا حیران رہ گئی، کیا یہ حقیقت بن پائے گا؟ کیا ایلون مسک زمین کے بعد مریخ کو بھی اگلا ہدف بنائے گا؟ سب جاننے کے لیے کمنٹ میں ویل ڈن ایلن مسک ضرور لکھیے۔ ایلون مسک کی کہانی کا سب سے بڑا موڑ شروع ہو چکا تھا۔ وہ دنیا کا امیر ترین شخص بننے والا تھا۔ ٹیسلا دنیا کی سب سے قیمتی کار کمپنی بننے والی تھی۔ اسپیس ایکس کا راکٹ چاند اور مریخ پر جانے والا تھا، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ یہاں ایلون مسک کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑا خواب پورا ہونے والا تھا۔ ایلون مسک نے فالکن 1 کے بعد فالکن 9 بنایا جو زیادہ طاقتور تھا۔ 2012 میں اسپیس ایکس نے پہلی بار ڈریگن کیپسول بنا کر بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن بھیجا۔ یہ پہلی نجی کمپنی تھی جس نے ایسا کیا، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ 2013 میں ٹیسلا نے ماڈل ایس کے نام سے اپنی نئی گاڑی لانچ کی۔ یہ دنیا کی پہلی ایسی
ایسی الیکٹرک کار تھی جو پیٹرول کاروں سے بہتر تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ٹیسلا پر میڈیا اور سرمایہ کاروں نے حملہ کر دیا۔ کہا گیا کہ ٹیسلا ایک فیل ہونے والی کمپنی ہے۔ ٹیسلا کے شیئر گرنے لگے۔ ایلون مسک نے کہا اس نے اپنی پوری دولت ٹیسلا کو بچانے میں لگا دی اور آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ ٹیسلا نے اپنے سب سے بڑے خطرے کو جیت لیا۔ اب ایلون مسک نے وہ کام کیا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے فالکن 9 راکٹ کو دوبارہ قابل استعمال بنایا، یعنی جو راکٹ خلا میں جائے وہ واپس آ سکے۔ یہ اسپیس ٹیکنالوجی میں ایک نیا انقلاب تھا اور اس نے اسپیس مشنز کو 10 گنا سستا بنا دیا۔ اسپیس ایکس کا مشن تھا کہ مریخ پر انسان کو لے کر جانا۔ 2020 میں ٹیسلا کے شیئرز آسمان کو چھونے لگے۔ ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا، لیکن وہ صرف دولت کے پیچھے نہیں تھا، اس کا اصل مقصد مریخ پر انسان کو بسانا تھا۔ 2020 میں اسپیس ایکس نے اسٹار شپ کا کامیاب تجربہ کیا۔ ناسا نے اسپیس ایکس کو چاند پر مشن کے لیے منتخب کر لیا۔ اب سب کچھ تیار تھا۔ ایلون مسک کا سب سے بڑا خواب حقیقت بننے والا تھا۔ 2021 میں اسپیس ایکس نے اسٹار شپ راکٹ کو لانچ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس کا مشن تھا 2026 میں مریخ پر پہلا انسان بھیجنا۔ دنیا حیران تھی، کیا یہ واقعی ہی ہو پائے گا یا ایلون مسک پھر کسی خطرے میں پھنسنے والا تھا؟ 2002 میں اسپیس ایکس نے اسٹار شپ کے مزید ٹیسٹ کیے اور یہ دنیا کا سب سے طاقتور راکٹ ثابت ہوا۔ ایلون مسک نے اعلان کیا کہ ہم 2026 میں انسان کو مریخ پر بھیجیں گے۔ دنیا حیران رہ گئی، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ ناسا نے اسپیس ایکس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ آنے والی تھی۔ ایلون مسک نے یہ سب کچھ بہت تیزی سے کیا اور ایلون مسک کے خلاف عالمی سازش شروع ہو گئی۔ 2023 میں ایلون مسک کی کمپنیاں ایک خطرے میں آ گئی۔ ٹیسلا کے شیئر گرنے لگے۔ ایلون مسک کو دنیا کے طاقتور ترین لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ کہا گیا کہ اگر ایلون مسک مریخ پر جانے میں کامیاب ہو گیا تو دنیا کی حکومتیں کمزور پڑ جائیں گی، کیونکہ وہ خلا میں نئی دنیا بنانے والا تھا جہاں کوئی قانون، کوئی حکومت، کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ کیا ایلون مسک اس سازش سے بچ پائے گا؟ ایلون مسک نے ایک نیا اعلان کر دیا کہ میں انسانوں کو سپر ہیومن بنا دوں گا۔ یہ تھا نیورو لنک، ایک ایسا چپ جو دماغ میں لگائی جائے گی اور انسان کمپیوٹر سے براہ راست بات کر سکے گا۔ لوگوں کے دماغ میں انٹرنیٹ ہوگا، یادداشت محفوظ کی جا سکے گی۔ یہی وہ ٹیکنالوجی تھی جو مریخ پر بسنے کے لیے ضروری تھی۔ لیکن کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ چپ ہیک ہو گئی تو انسان روبوٹ بن جائیں گے۔ یہ کہانی ہے ایلون مسک کی، جو ایک عام بچہ تھا لیکن اس کے خواب غیر معمولی تھے۔ وہ خواب جو لوگوں کو دیوانگی لگتے تھے لیکن آج وہ حقیقت بن چکے تھے۔ ٹیسلا نے دنیا کو الیکٹرک کاروں پر لا کھڑا کیا۔ اسپیس ایکس نے انسان کو مریخ تک لے جانے کا خواب قریب کر دیا۔ نیورو لنک انسان اور مشین کو جوڑنے کے قریب ہے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ، یہ سب سے بڑی بات، یہ سب کچھ صرف 50 سال کی عمر میں ہو چکا تھا۔ اصل موٹیویشنل سبق جو ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ ایلون مسک نے اپنی زندگی میں 3 بڑے سبق دیے ہیں۔ کچھ بھی بڑا سوچنے سے مت گھبرائیں۔ اگر ایلون مسک چھوٹے خواب دیکھتا تو وہ آج زیادہ سے زیادہ ایک عام انجینئر ہوتا، لیکن اس نے مریخ کو فتح کرنے کا خواب دیکھا اور آج اسپیس ایکس حقیقت بن چکا ہے۔ مشکل وقت سے ڈرنے کی بجائے اس کا سامنا کرو۔ ٹیسلا دیوالیہ کے قریب تھی۔ اسپیس ایکس کے پہلے 3 راکٹ لانچ ناکام ہو گئے، لیکن ایلون مسک نے ہار نہیں مانی اور آخرکار دنیا کو حیران کر دیا۔ اگر دنیا تمہیں کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے تو سمجھ لو تم صحیح راستے پر ہو۔ لوگ اس پر ہنستے ہیں، کہتے تھے کہ یہ سب بکواس ہے، لیکن آج وہی لوگ ٹیسلا چلا رہے ہیں، اسپیس ایکس کے راکٹ دیکھ رہے ہیں اور ایلون مسک کو دنیا کا سب سے بڑا ویژنری کہہ رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، کیا آپ بھی کچھ بڑا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایک عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا پھر کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا کو یاد رہے؟ اگر ہاں تو آج سے اپنی جدوجہد شروع کریں، کیونکہ خواب دیکھنے والے نہیں، خواب پورا کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایلون مسک کی کہانی سے موٹیویشن ملی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں I will never give up لکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابی بھی ایک دن تاریخ رقم کر سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔